السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ آج ہم اس شخص کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کا نام لینا عصر حاضر میں شجر ممنوع بنا دیا گیا ہے۔ ایک ایسی ہستی کے بارے میں بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں جس نے ایک طویل عرصے تک، جس نے خود اور جس کے نام لیواؤں نے عرصہ 30 سال سے زائد اس شہر بلکہ اس ملک کی سیاست پر راج فرمایا۔ ایک ایسی شخصیت جو طاقتور بھی تھی، متنازع بھی، مقبول بھی، مگر آج اس شخصیت کا شیرازہ بکھیر دیا گیا ہے۔ ایک اور ایسا متنازع لیڈر جو اسٹیبلشمنٹ کی مدد، ان کی آشیرواد سے بنایا گیا اور پھر اسے حرف غلط کی طرح مٹا بھی ڈالا گیا۔ آج میں بات کرنے جا رہا ہوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں، اور یہ بات کہنے میں مجھے کوئی یار محسوس نہیں ہوتی، کراچی کے کروڑوں اردو بولنے والے شہریوں یعنی مہاجروں کے دلوں کی دھڑکن الطاف حسین کے بارے میں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ الطاف حسین اپنی متنازع شخصیت اور عجیب و غریب حرکات کے باوجود، اپنے متنازع ترین اور سم ٹائمز بہت ہی انہیومن قسم کے سٹیٹمنٹس کے باوجود اس شہر پر راج کرنے والا ایک ایسا لیڈر ہے جس نے اپنے جوتوں میں اس سے بڑے بڑے لیڈرز کو پالا پوسا پروان چڑھایا جو آج ایم کیو ایم پر شبخون مار رہے ہیں، جو آج الطاف حسین کے نام کا استعمال کر کے الطاف حسین کی چھوڑی ہوئی ایم کیو ایم کے ساتھ وہ کچھ کر رہے ہیں جس کا تصور بھی کبھی الطاف حسین نہیں کر سکتا تھا۔ میں اس الطاف حسین کی بات کر رہا ہوں جس کا ایک ٹویٹ کل منظر عام پر آیا، اور آج میں اس پر بات کرنے کے لیے، اس پر تبصرہ کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ الطاف حسین ٹویٹ فرماتے ہیں کہ مہاجر قوم کو اس کے حقوق دلانے میں ناکام رہا، تمام ساتھیوں کو ان کے حل سے آزاد کرتا ہوں، جو ساتھی جہاں چاہے جس جھنڈے تلے چاہے اپنی سیاسی وابستگی تلاش کر سکتا ہے۔ اور یوں تاریخ کے ایک اور متنازع کردار الطاف حسین نے مہاجر عوام کو اپنے عہد سے، اپنے وعدے سے آزاد بھی کیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنی ناکامی بھی تسلیم کر لی کہ وہ مہاجر عوام کو باوجود تمام تر وعدے وعیدوں کے، تمام تر بلند و بانگ دعووں کے، کسی بھی قسم کی کوئی منزل دینے سے عاجز رہے۔ الطاف حسین نے یہ تو بتا دیا کہ وہ مہاجر عوام کو منزل دینے میں ناکام رہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ جو عجیب و غریب جاہلانہ قسم کا نعرہ ان کے ساتھیوں نے کبھی ایجاد کیا تھا، ہمیں منزل نہیں رہنما چاہیے، وہ نعرہ پھر بنانے کا کیا مقصد تھا؟ الطاف حسین اپنی زندگی کی پوری اننگ کھیلنے کے بعد اس آخری پڑاؤ میں یہ بتانے میں بھی بالکل ناکام رہے کہ ان کو بنانے والی اسٹیبلشمنٹ نے جب ان کو مٹانے کا فیصلہ کیا تو اس بننے اور بگڑنے پر، اس بننے سنورنے پر الطاف حسین کی رائے اور تبصرہ کیا تھا؟ الطاف حسین اپنے بعد آنے والی قیادت کو، مہاجر عوام کی یا پاکستان کی، کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں کھلونا بن کر کے انہوں نے غلطی کی، یا اسٹیبلشمنٹ کے سامنے پورے قد سے کھڑے ہونے کی حماقت کا ارتکاب کر کے انہوں نے کراچی کے عوام کو اس کی لیڈرشپ سے محروم فرما دیا؟ الطاف حسین نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ اس ایک دور میں جب کراچی میں الطاف حسین کے نام کا توتی بولا کرتا تھا، یہ ایم کیو ایم والے جو آج ایم کیو ایم پر گدھوں کی طرح سے چمٹے ہوئے ہیں، یہ خالد مقبول جو اس وقت کہیں نہیں تھا،
یہ مصطفیٰ کمال جو اس وقت کہیں نہیں تھا، یہ فاروق ستار جو اس وقت کہیں نہیں تھا، یہ انیس قائم خانی، یہ فلانے 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 اور جتنے بھی ہیں، یہ کہیں بھی نہیں تھے۔ یہ چٹائی بچھانے کے کام آتے تھے، یہ درخت سجانے کے کام آتے تھے، یہ تخت لگانے کے کام آتے تھے، یہ سامنے بیٹھ کر کے جی بھائی کرنے کے کام آتے تھے۔ الطاف حسین کے سامنے نہ کسی کا چراغ جلا اور نہ ہی کبھی الطاف حسین نے جلنے دیا۔ وہ ایک بڑا خوبصورت مصرع مجھے یاد آ گیا، اگر ہو سکے تو باتیں دو چار سوچنا، ہم کیوں ہیں زندگی سے بیزار سوچنا۔ ڈاکٹر اشرت العباد کو اس کی عہد گورنری میں گورنر رہنے کے باوجود لندن بلوا کر کے کمرے میں موجود مہمانوں کو چائے سرو کرانے والا یہ طاقتور ترین لیڈر، جس پر یہ بھی الزام ہے کہ اس نے جب جی چاہا لوگوں کی زندگیوں کا چراغ گل کر دیا، پھر چاہے ان میں عظیم احمد طارق جیسے لیڈر کا نام ہو یا عمران فاروق صاحب کا۔ الطاف حسین زندگی کی ایک طویل اننگ کھیل کر کے اور مہاجر عوام کو ایک بند گلی میں چھوڑ کر کے، اور انہوں نے سیاسی کنارہ کشی اختیار کر لی اور بہت دیر بعد کر لی۔ اب تک شاید لوگوں کو امید تھی کہ ایک مرتبہ پھر اسٹیبلشمنٹ سے ایمان ولی ہو کر کے اور الطاف بھائی کا چراغ جل جائے گا، لیکن انہوں نے یہ نہیں معلوم تھا، جن لوگوں نے یہ سوال کیا تھا یا بار بار یہ میسیجز بھیج کے بور کرتے تھے ہمیں، کہ اب اسٹیبلشمنٹ کو اس والے الطاف حسین کی کوئی ضرورت نہیں۔ انہوں نے مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی، خالد مقبول کی شکل میں یہ جو ایم کیو ایم تراشی ہے، یہ ایم کیو ایم بالکل وہی کام کر رہی ہے جو اس سے پہلے والی ایم کیو ایم کیا کرتی تھی، الطاف حسین والی ایم کیو ایم کیا کرتی تھی، جسے اس حد تک چھوٹ دی گئی تھی کہ کراچی میں 100 آدمی ایک دن میں مارے جاتے تھے لیاری گینگ وار اور متحدہ کے دہشت گردوں کے درمیان ہونے والی خوریزی میں، لیکن نہ اسٹیبلشمنٹ کی کانوں پر جو رنگتی تھی اور نہ ہی حکومت وقت کچھ کرنے کا عزم ظاہری کر پاتی تھی۔ آج ایک مرتبہ پھر دست شفقت رکھ کر کے ایم کیو ایم کے تن مردہ میں جان پھونکی گئی ہے۔ پی ایس پی کو دفن فرما کر کے، پی ایس پی کی قیادت کو ایم کیو ایم کے پر بوجھ کی طرح سے لاد کر کے، اور ایم کیو ایم کو اسی طرح سے کام میں لیا جا رہا ہے جس طرح سے عمران خان کے دور میں نفیس لوگ کہہ کر کے ایم کیو ایم سے کام لیا جاتا رہا، جس طرح اس سے پہلے ایم کیو ایم الطاف حسین والی سے مختلف حکومتوں کو بنوانے اور گرانے کا کام لیا جاتا رہا، ایم کیو ایم آج بھی اسی طرح سے کام میں آ رہی ہے۔ ضیاء الحق کا بنایا ہوا یہ سیاسی تحفہ پیپلز پارٹی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جسے بتایا گیا تھا کہ ایک دور میں بنایا گیا تھا، اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کو کاؤنٹر بھی کہاں کیا گیا، کیونکہ پیپلز پارٹی کو کاؤنٹر اگر کیا جاتا تو سندھ کو ٹھیکے پہ تھوڑی دیا جاتا پیپلز پارٹی کو۔ پیپلز پارٹی کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ سوال نہیں کرتے۔ پیپلز پارٹی کسی کو اس کا شیئر دینے میں کبھی ہچکچاتی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی صرف یہ پوچھتی ہے کہ سائیں جو بچ گیا ہے اس پہ کسی کا ہاتھ تو نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر معاملات طے پا جاتے ہیں۔ تو اس لیے عرصہ 14 سال سے پیپلز پارٹی ہی صوبے کے ہر سیاہ و سفید کی مالک ہے، اور اگلے 114 سال تک جب تک پیپلز پارٹی ایک مرتبہ پھر نہیں للکارتی مالکوں کو، پیپلز پارٹی کا یہ اقتدار باقی رہے گا۔ آپ کو یاد ہوگا آصف علی زرداری نے جب للکارا تھا اور کہا تھا کہ آپ 3 سال کے لیے آتے ہیں اور ہم یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے ہیں، تو اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے کیا اشر کیا تھا پیپلز پارٹی کا، آصف علی زرداری کیسے تیر کی طرح سے یہاں سے دبئی بیمار ہو کر کے اور چلے گئے تھے، اور جب تک ان کی بیماری جنرل راحیل شریف ریٹائر ہو کر کے عرب شیخوں کو پیاری نہیں ہو گئی، جب تک ان کو وہاں عربی ڈانس کرنے کی ملازمت نہیں مل گئی، جب تک وہ 34 ممالک پر مبنی وہ فوج جس کی قیادت عصر حاضر کے صلاح الدین ایوبی المعروف قدم بڑھا اور راحیل شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کو دوسری نوکری نہیں مل گئی، تب تک آصف علی سرکاری واپس نہیں آئے، اور پھر آئے تو اس شان سے آئے کہ آج بھی الحمدللہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی گردن پہ بیٹھے ہوئے ان کے سپریم کمانڈر ہونے کا لطف اٹھا رہے ہیں۔ مفاہمت کا دسترخوان بچھایا
آصف علی زرداری اور الطاف حسین نے، اور اس شہر کے امن و امان کی قتال کی صورت میں کراچی کے شہریوں نے اپنے اعزاء، اپنے احباب کے جنازے اٹھائے۔ کبھی الطاف حسین صبح مان جاتے تھے اور شام کو پھر ناراض ہو جاتے تھے، تو اس وقت رحمان ملک پنک ٹائی والے بابا یہاں سے بریف کیس لے کر کے اور پھر الطاف حسین کے پاس جایا کرتے تھے۔ الطاف حسین نے یہ نہیں بتایا کہ مہاجر عوام کو نشان منزل دینے میں وہ ناکام تو رہے، لیکن وہ جو مہاجر عوام سے لوٹی گئی دولت جو ان کے گھر میں اسکاٹ لینڈ یارڈ نے ان کے گھر سے برآمد کی تھی، وہ 5 لاکھ پاؤنڈ، وہ تو محض ایک میں سمجھتا ہوں کچھ فیصد حصہ تھا اس رقم کا جو کراچی سے الطاف حسین کی نظر کی گئی۔ الطاف حسین نے یہ نہیں بتایا کہ باقی رقم کہاں رکھی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایم کیو ایم والے جنہوں نے ایم کیو ایم پاکستان ہونے کا ناٹک کیا ہوا ہے، امین الحق نے اور ان لوگوں نے الطاف حسین کو اس رقم سے محروم کرنے کی کوشش ضرور کی تھی، لیکن ابھی برطانیہ کی ایجنسیاں الطاف حسین سے اتنی بھی عاجز نہیں آئی ہیں کہ اس والی ایم کیو ایم پاکستان جو ہمارے والوں کی مقرب چل رہی ہیں فی الحال کب تک رہیں گی اس کا کوئی نہیں کہہ سکتا، تو وہ اپنے مہرے سے بالکل دستبردار ہو جائیں۔ تمام تر اختلافات سے قطع نظر الطاف حسین ایک عہد کا نام ہے، ایک ایسا متنازع عہد جس نے عروج اور زوال کی وہ دونوں گھڑیاں دیکھیں اپنی آنکھوں سے کہ جسے دیکھ کر اپنی آنکھوں پر، اپنی بصارت پر کبھی کبھی تو یقین بھی نہیں آتا تھا۔ قرآن کریم کا ایک سیٹ میرے پاس ہے جس میں لکھا ہے، اور نشانیاں اس میں صاحبان عقل کے لیے، تو کوئی ہے جو غور کرے۔ الطاف حسین کی ریٹائرمنٹ اور مہاجر عوام کو یوں بیچ راہ پر چھوڑ کر کے اور اپنی الگ راہ لینا، حالانکہ 22 اگست کی اسے ایک تقریر کے بعد جو عامر خان نے الطاف حسین سے کروائی تھی، جس میں الطاف حسین نشے کے عالم میں پاکستان کو بہت کچھ بک گئے تھے، جس میں عامر خان نے انسٹیگیٹ کیا تھا الطاف حسین کو کہ بھائی اب ہمارا پاکستان زندہ باد کہنے کو دل نہیں کرتا، اور پھر اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی اس مورے عامر خان نے رینجرز کے اس ایک بہترین اور جامع قسم کے مربوط آپریشن کی قیادت بھی فرمائی، جس میں 90 پر چھاپا مارا گیا، 90 سے لوگوں کو پکڑ دھکڑ کر کے اور جیلوں کی نظر کیا گیا، 90 کو بالکل فائنلی پھر آگے چل کر کے تاخت و تاراج بھی کر دیا گیا۔ اور یہ عامر خان کا وہ بدلہ تھا جو اس نے اپنے لہ پالک بیٹے کے قتل کا الطاف حسین اور ایم کیو ایم سے لیا۔ لیکن اس بیچ میں بہت سارے سوالات آج بھی ان آنسرڈ ہیں۔ اگر تو یہ الزامات صحیح ہیں کہ یہ الطاف حسین کو سالگرہ کا تحفہ دینے کے لیے ڈاکٹر عمران فاروق کا قتل کیا گیا تھا، تو ڈاکٹر عمران فاروق کی بیوہ اور بچے وہ آج کس قسم پرسی کے عالم میں ہیں؟ ان کی اس حالت کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا جواب کون دے گا؟ کوئی نہیں جانتا۔ سہولت مرزا جیسے لوگ جو الطاف حسین اور ان جیسوں کے بہکاوے میں آ کر کے جنہوں نے کراچی میں ہونے والے قتل و غارت گری میں اپنا کردار نبھایا، سہولت مرزا کی بیوی کی بیوگی اور اس کے بچے کی یتیمی کا ذمہ دار ماں سوائے الطاف حسین اور ایم کیو ایم قیادت کون تھا؟ اور سریراہ الطاف حسین والوں نے، ایم کیو ایم والوں نے سہولت مرزا سے اچانک اس کی پھانسی کے اعلان کے بعد جو منہ پھیرا، تو اس بے رخی کے باوجود بھی کراچی والے کیوں الطاف حسین کو اپنا رہبر، اپنا لیڈر مانتے رہے؟ ایک عرصہ لگا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو یہ طے کرنے میں کہ الطاف حسین پاکستان کا حامی وفادار نہیں۔ ایک عرصہ، تاکہ 22 اگست کو الطاف حسین نے خود اسٹیبلشمنٹ کو للکار کر کے اور یہ بتا دیا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کسی کی نہیں تو الطاف حسین بھی کسی کا نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مشرف کے دور میں جب انڈیا میں کھڑے ہو کر کے قیام پاکستان کو تاریخ کی سنگین ترین غلطی ٹھہرایا تھا الطاف حسین نے، اسی وقت ایم کیو ایم کے سیکٹر اور یونٹ آفیسرز کو گرا کر کے وہاں بچوں کے کھیلنے کے پارکس بنا دیے جاتے۔ لیکن نظریہ ضرورت والوں کو ابھی یہ منظور نہ تھا، کیونکہ دھندا ہے سب، گندا ہے یہ۔
نہ ایم کیو ایم کو مٹانا ہی کبھی اسٹیبلشمنٹ کا موٹو تھا، اور نہ الطاف حسین والوں کو ایلیمینیٹ کر کے پیپلز پارٹی کو ایک امان بخشنا۔ یہ لولی لنگڑی ایم کیو ایم جو ہمیشہ کی طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے، ہر دور کی اسٹیبلشمنٹ کی طرح سے آج کی اسٹیبلشمنٹ کے جو کام آ رہی ہے، یہ ایم کیو ایم بھی ایک تحفہ ہے دینے والوں کا۔ اور شاید اسی لیے کامران ٹیسوری بائک پہ بیٹھ کر کے نعرے لگا لگا کر کے اپنے انتخاب کو درست ثابت کرنے پر تلے۔ اللہ تعالیٰ شرریوں کے شر سے کراچی والوں کو، مجھے اور آپ کو، ہم سب کو بچائے۔ پروردگار عالم پاکستان کا حامی و ناصر و مددگار ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے فیصلہ سازوں کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے کہ اپنی مرضی سے یہ جو مٹی کے مادھو عمران خان، الطاف حسین، نواز شریف، آصف علی زرداری اور فلانے فلانے کے نام پر جو بناتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو مٹانے کے مشن پر لگ جاتے ہیں تن من دھن سے، کہ اب اس کھیل سے تائب ہو جایا جائے، کہ اب اس ملک میں حقیقی جمہوریت کو پروان چڑھنے دیا جائے، کہ اب اس ملک کے لوگوں کو کم از کم ایک جائے پناہ تو پاکستان کے 78ویں یوم آزادی پر فراہم کر ہی دی جائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔